بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم بنیادی اور اہم چائنیز کیریکٹرز سیکھیں گے۔ چائنیز کیریکٹرز کو چینی زبان میں خنز کہتے ہیں۔ خنز کا مطلب ہے خنزو قوم کی لکائی۔ چین میں کل 56 اقوام ہے، ان میں خنزو بڑی قوم ہے۔ خنزو قوم کی لکائی کو خنز کہتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایک سیلیبل ایک خنز یعنی ایک کیریکٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لفظ میں ایک سیلیبل ہے تو وہ ایک کیریکٹر پر مشتمل ہوگا، اور اگر یہ لفظ 2 یا 3 سیلیبل پر مشتمل ہے تو وہ 2 اور 3 کیریکٹر پر مشتمل ہوگا۔ مثلاً خاؤ، یہ ایک سیلیبل پر مشتمل ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے گڈ یعنی اچھا، لہٰذا یہ لفظ ایک کیریکٹر پر مشتمل ہوگا اور وہ یہ ہے۔ اسی طرح لاؤش یعنی استاد، یہ 2 سیلیبل پر مشتمل ایک لفظ ہے، لہٰذا اس کے 2 کیریکٹرز یعنی خنز ہوں گے۔ اسی طرح کونگ ٹھنگش یعنی انجینئر، یہ 3 سیلیبل پر مشتمل ایک لفظ ہے، لہٰذا اس کے 3 کیریکٹرز ہوں گے۔ ایک بات اور قابل غور ہے کہ چائنیز پینین سسٹم میں کل سیلیبلز تقریباً کم و بیش 400 ہے، لیکن چائنیز کیریکٹرز یعنی خنز کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک سیلیبل کے ایک سے زیادہ کیریکٹرز ہو سکتے ہیں۔ مثلاً تھا، یہ فرسٹ ٹون کے ساتھ ایک سیلیبل ہے جن کے 3 کیریکٹرز مجھے یاد ہے۔ شاید فرسٹ ٹون کے ساتھ ایک تھا کے 3 سے بھی زیادہ کیریکٹرز ہو۔ مثلاً یہ کیریکٹر ہی کے لیے، یہ شی کے لیے، اور یہ کیریکٹر ایٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح تا ایک سیلیبل ہے۔ یہ سیلیبل آپ کو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ ٹون کے ساتھ ملے گا۔ اس ایک سیلیبل کے 25 سے زیادہ کیریکٹرز ہیں۔ ان معلومات سے ایک بات اور واضح ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ سیلیبل آپ کو کسی کیریکٹر یعنی خنز کی آواز کو ظاہر کرے گا، جبکہ کیریکٹر یعنی خنز کی وجہ سے اس کی معنی معلوم ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہی، شی اور ایٹ کے کیریکٹر سے معلوم ہوا۔ آج کے سبق میں ہم ضروری پیکٹوگرافک چائنیز کیریکٹرز پڑھیں گے۔ پیکٹوگرافک کیریکٹرز تصاویر کی طرح ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی۔ کل کیریکٹرز میں پیکٹوگرافک کیریکٹرز تقریباً 4 سے 5% ہے۔ نمونے کے طور پہ چند پیکٹوگرافک کیریکٹرز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً ماؤنٹین کو چینی زبان میں شان کہتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف ادوار میں مختلف شکل کے کیریکٹرز استعمال ہوئے۔ آج کل یہ کیریکٹر استعمال ہوتا ہے۔ یہ پیکٹوگرافک کیریکٹر ہے جو پہاڑ کے شکل کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح فائر کو خو کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی مختلف ادوار میں مختلف شکل کے کیریکٹرز استعمال ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں یہ کیریکٹر استعمال ہوتا ہے جو آگ کی شکل کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح باقی کیریکٹرز بھی ہے۔ مثلاً ووڈ کے لیے یہ کیریکٹر ہے، فارسٹ کے لیے یہ ہے، چاند کے لیے یہ کیریکٹر استعمال ہوتا ہے، جبکہ سورج کے لیے یہ کیریکٹر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پرسن یعنی آدمی کے کیریکٹر میں تبدیلیاں آتی رہی۔ موجودہ دور میں استعمال ہونے والا یہ کیریکٹر آدمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح باقی کیریکٹرز بھی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم مزید کیریکٹرز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔